آج ہم ایک آپ کہہ لیں مختصر لیکن کافی دلچسپ اور ڈراؤنی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، کالے درخت کے نیچے۔ جی یہ ایک ریڈیو ڈرامے کے سٹائل میں لکھی گئی ہے اور اس میں وہ تجسس، خوف اور ایک پرانی لعنت والے عناصر ہیں نا، وہ سب ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کہانی کو دہرانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوف یہ کیسے بنتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کرداروں کا انجام کیا بتاتا ہے، ہاں، اور وہ کون سے پہلو ہیں، مطلب نفسیاتی یا شاید مافوق الفطرت، جو اسے اتنا مؤثر بناتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تہوں میں جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے علی سے۔ اسے آدھی رات کو ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے اور کال کرنے والا کہتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے آج کے دن تم نے اسے مارا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے۔ بس یہ سن کر ہی علی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آغاز بہت زبردست ہے، ایک دم سے ایک سوال کھڑا کر دیا، کسے مارا تھا؟ بھئی کون واپس آ رہا ہے؟ یہ صرف تجسس نہیں جگاتا بلکہ شروع سے ہی وہ جرم اور ماضی کے بوجھ والا تھیم بھی سیٹ کر دیتا ہے۔ بالکل یہ جو ابہام ہے نا، یہ سننے والے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ صحیح۔ پھر 2 دن بعد یہی علی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، عثمان، بلال اور شعیب، اور بات چلتی ہے گاؤں کے ایک بدنام زمانہ کالے درخت کی۔ اچھا۔ مشہور ہے کہ بھئی جو بھی اس درخت کے نیچے رات گزارتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر غائب ہی ہو جاتا ہے۔ اوہو۔ تو بلال شاید تھوڑی بہادری دکھانے کے لیے چیلنج کرتا ہے کہ چلو آج رات وہاں چلتے ہیں اور کوئی 30 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اچھا۔ علی پہلے تو ہچکچاتا ہے لیکن پھر دوستوں کے زور دینے پر مان جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو کلاسک ہارر سیٹ اپ ہے، ممنوعہ جگہ جس سے منع کیا جائے وہیں جانا ہے۔ بالکل۔ اور علی کی ہچکچاہٹ بھی اہم ہے۔ وہ خطرہ محسوس تو کر رہا ہے مگر وہ دوستوں کا دباؤ یا شاید اپنی انا، ہاں، اس کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ کرداروں کی نفسیات بھی دکھاتا ہے نا۔ تو وہ پہنچ جاتے ہیں رات کے کوئی 2 بجے جنگل میں، اس کالے جلے ہوئے سے درخت کے نیچے۔ ماحول تو ویسے ہی خوفناک ہوگا۔ ظاہر ہے۔ بلال ویڈیو بنانا شروع کرتا ہے کہ اچانک موسم بگڑنے لگتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور پھر زمین ہلنے لگتی ہے۔ اوہ، اور شعیب چیختا ہے کہ درخت سانس لے رہا ہے، اس کی جڑیں ہل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ منظر جو ہے نا، یہ پیتھیٹک فیلیسی کی بہترین مثال ہے۔ مطلب فطرت خود کرداروں کے اندرونی خوف یا آنے والی مصیبت کو ظاہر کر رہی ہے۔ صحیح۔ موسم کا بگڑنا، زمین کا ہلنا، درخت کا سانس لینا، یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاں، یہ خوف کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتا ہے۔ جی، فطری سے مافوق الفطرت بنا دیتا ہے۔ اور پھر خوف اور بڑھتا ہے۔ علی کو درخت کے پیچھے ایک پرانی سی قبر نظر آتی ہے۔ نام مٹا ہوا ہے لیکن نیچے تازہ خون سے لکھا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ اوہ خدایا! یہ پڑھ کر تو ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ اسی وقت بلال کے ہاتھ سے کیمرہ گر جاتا ہے لیکن ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، اور اس گری ہوئی ویڈیو میں ایک کالا سایہ ان کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ یہ آپ کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے۔ قبر پر لکھا پیغام سیدھا اس پہلی فون کال سے جڑ رہا ہے نا۔ بالکل۔ اب یہ صاف ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ کوئی پرانا بدلہ ہے جس کی جڑیں ماضی میں ہیں، اور کیمرے کا گرنا پھر بھی ریکارڈ کرتے رہنا یہ فاؤنڈ فوٹیج والا ٹچ دیتا ہے۔ ہاں، جیسے حقیقت لگے۔ جی، جو خوف کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تو بس تباہی مچ جاتی ہے۔ عثمان کی گردن ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے! شعیب چیختا ہوا اندھیرے میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ علی اور بلال بدحواسی میں بھاگتے ہیں۔ جب وہ اپنی گاڑی تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیشوں پر اندر سے خون کے چھینٹے ہیں اور ہاتھ کے نشان ہیں۔ اندر سے؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ مطلب خطرہ صرف باہر نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ ہی تھا یا ان تک پہنچ چکا تھا؟ ہاں، کہ اب فرار بھی ممکن نہیں۔ بالکل۔ یہ تشدد بھی اچانک اور بے رحمانہ ہے۔ پہلے ماحول بنایا اور اب لعنت سیدھا حملہ کر رہی ہے۔ علی جیسے تیسے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن ذہنی طور پر تو وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، شعیب کی آوازیں آتی ہیں جو اسے تانے دیتی ہیں کہ تم نے وعدہ توڑا۔ پھر کچھ دن بعد خبر آتی ہے کہ بلال کی لاش ملی ہے اسی جنگل سے۔ اوہ! حالت بہت بری، چہرہ مسخ شدہ، اور اس کا دل وہ درخت کی جڑوں میں دفن کیا ہوا ملا ہے۔ استغفر اللہ!
یہ انجام کی ہولناکی کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ جسمانی تشدد بھی، جیسے بلال کی موت، اور نفسیاتی اذیت بھی جو علی جھیل رہا ہے۔ اور دل کا درد کی جڑوں میں دفن ہونا یہ بہت علامتی ہے۔ مطلب صرف جان نہیں لی بلکہ وجود کے مرکز کو ہی اس جگہ سے جوڑ دیا۔ تو کیا یہ سزا صرف وہاں جانے کی تھی؟ یا پھر علی کے اس پرانے گناہ کی جس کا ذکر شروع میں آیا تھا؟ یہ سوال اہم ہے۔ اور آخر میں علی یہ سب سہ نہیں پاتا، وہ مکمل طور پر پاگل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وہ خود واپس اسی کالے درخت کے نیچے جاتا ہے اور چیختا ہے، میں واپس آیا ہوں، مجھے سزا چاہیے، مجھے معافی نہیں۔ اوہ، اور تب درخت کی جڑیں اسے اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے اس لائن پر، کچھ درختوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ علی کا انجام بڑا ٹریجک ہے۔ وہ سزا سے بھاگنے کے بجائے خود اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ شاید جرم کے بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر ٹوٹ جانے کی علامت ہے۔ اس کا درخت میں سما جانا یہ ایک طرح سے تصدیق ہے کہ ماضی کی غلطیاں یا ان جگہوں سے جڑی لعنتیں انسان کو پوری طرح نگل سکتی ہیں۔ اور وہ آخری جملہ واقعی بہت اثر انگیز ہے۔ یہ کہانی واقعی کئی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کال کس کی تھی؟ قبر کس کی تھی؟ علی کا اصل گناہ کیا تھا آخر؟ اور میرے خیال میں یہی چیز، یہ ابہام ہی اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خوف صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اندیکھے انجانے ماضی کا اور اس کے ممکنہ نتائج کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جرم، سزا، تہم پرستی اور ماضی کے نہ ختم ہونے والے اثرات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ شاید سب سے زیادہ پریشان کرنے والا خیال یہی ہے کہ کہانی یہ واضح نہیں کرتی کہ علی کا اصل قصور کیا تھا۔ جی، یہ چیز سننے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا کوئی بھی پرانی بھولی بسری غلطی اتنی بھیانک شکل میں واپس آ سکتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔